کتنا پیارا لگتا ہے سجاد کا نام، کتنا اچھا کتنا پیارا لگتا ہے سجاد کا نام، رکھنے والوں نے رکھا ہے اچھا سا سجاد کا نام۔ میرے گھر پہ ہر بیماری آتے ہوئے گھبراتی ہے، میرے گھر کے دروازے پر لکھا ہے سجاد کا نام۔ آئیے میں نہایت ادب احترام سے گزارش جناب سجاد محسن صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، ایک بلند ترین نعرے صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رویان فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام وقال لی فاطمۃ انی لا اجد فی بطنی زحفا فقلت له اعوذ باللہ یا ابت من الزحف فقال یا فاطمۃ ائتینی بالکساء یمانی وغطینی بہ قالت فاطمۃ سلام اللہ علیہا فاتیتہ بالکساء وغطیتہ بہ وصرت انظر الیہ وایجع وجهه یطلع نورا کانہ القدر فی لیلۃ تمامہ وکمال۔ صلوات۔ قالت فاطمۃ سلام اللہ علیہا فما كانت الا ساعة واذا بولدها الحسن قد اقبل وقال السلام علیک یا فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأن رأیت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک نائم تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ والسلام علیک یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معک تحت هذا الکساء فقال له نعم قد اذنت لك فدخل الحسن علیہ السلام معه تحت الکساء۔ صلوات۔ قالت فاطمۃ سلام اللہ علیہا فما كانت الا ساعة واذا بولدها الحسین علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأن وعلیہ فقلت نعم ان جدک وخاک نائمان تحت هذا الکساء۔ صلوات۔ فدنا الحسین علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ والسلام علیک یا من اختارہ اللہ اتاذن لی ان اکون معکم تحت هذا الکساء فقال لهم نعم قد اذنت لك یا حسین فادخل معهم الحسین تحت الکساء۔ صلوات۔
قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بولدها الحسن علي عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رأيت أخي وابني أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك نائم تحت هذا الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخل علي معهم تحت الكساء صلوات. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء صلوات. قالت فاطمة فلم أكملنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلقا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء صلوات. فقال جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة معادن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها صلوات. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهبط الأمين وجبرائيل وأقبل نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلقا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء صلوات. قال تأذنوا لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء صلوات. وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نذيرا ما ذكر خبرنا هذا في محافل أهل الأرض وفي يوم شيئتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا صلوات. فقال علي عليه السلام وإذا والله فزنا وسويدنا وكذلك حزنا وسويدنا وكذلك عشيتنا فازوا وسويدوا في الدنيا ورب الكعبة فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نذيرا ما ذكر خبرنا هذا في محافل أهل الأرض وفيه يوم شيئتنا وفيه مهموم وفرج الله غمه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته فقال علي نظام الله فزنا وسويدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق الأعلى وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين علیہم السلام. التماس سے دعا. دو مصرے ہیں محمد محسن کی جانب سے. پیرو احمد مختار محمد محسن، پیرو احمد مختار محمد محسن، عاشق حیدر کرار محمد محسن، چھوڑ کر دار فنا دار بقا کے ہیں مکین، چھوڑ کر دار فنا دار بقا کے ہیں مکین، شاہ والا کے عزادار محمد محسن. نعرہ صلوات. جو بھی باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ برائے کرم فرش اعضا پہ آ جائیں. آئیے میں 4 مصرے جناب محسن سنڈلوی صاحب کے استقبال میں کہ نہ دوستو نہ کسی اجنبی سے ملتا ہے، نہ دوستو نہ کسی اجنبی سے ملتا ہے، جو حوصلہ مجھے ناد علی سے ملتا ہے. نہ دوستو نہ کسی اجنبی سے ملتا ہے، جو حوصلہ مجھے ناد علی سے ملتا ہے. میں جانتا ہوں یہی موت کی حقیقت ہے، میں جانتا ہوں یہی موت کی حقیقت ہے. علی کا چاہنے والا علی سے ملتا ہے. میں جانتا ہوں یہی موت کی حقیقت ہے، علی کا چاہنے والا علی سے ملتا ہے. آئیے میں گزار ہوں جناب محسن سنڈلوی صاحب سے ایک بلند ترین نعرہ صلوات سماعت فرمائیں. عزت و آبرو کے ساتھ گیا، عزت و آبرو کے ساتھ گیا جس طرف اور جدھر گیا محسن. عزت و آبرو کے ساتھ گیا جس طرف اور جدھر گیا محسن. مت کہو یہ کہ موت آئی ہے، مت کہو یہ کہ موت آئی ہے، یہ کہو اپنے گھر گیا محسن. مت کہو یہ کہ موت آئی ہے، یہ کہو اپنے گھر گیا محسن. تعزیتی نظم کے 2-3 شعر سماعت فرمائیں. مثل پدر شفیق برادر نہیں رہے، اور تھے پرخلوص عاشق حیدر نہیں رہے. ہر لمحہ یاد آتی ہے بھائی کی الفتیں، ہم سب کے غم گسار برادر نہیں رہے. اور کیسے تسلی دیں بھلا سمجھائیں کس طرح، کیسے تسلی دیں بھلا سمجھائیں کس طرح. سایہ تھا جن کا بچوں کے سر پر نہیں رہے، اور پرچم کے سائے میں چاند عباس ہیں محو خواب. ان کی عربیت چاند عباس تھی. محمد محسن صاحب ڈاکٹر صاحب. پرچم کے سائے میں محمد محسن ہے محو خواب. مجلس بپا ہے عاشق سرور نہیں رہے، اور ذکر حسین مرہم ذکر جگر بھی ہے. کرب و بلا میں حد ہے کہ اصغر نہیں رہے. ہر بھی ویران ہو گئی، ہر کو اجڑ گئی. ایک دو پہر میں ہائے 72 نہیں رہے. اور زین العبا کے صدقے میں یا رب تو صبر دے، بچوں کے سر پہ وارث و رہبر نہیں رہے. زین العبا کے صدقے میں یا رب تو صبر دے، بچوں کے سر پہ وارث و رہبر نہیں رہے. حضرات ہمارے بیچ جو شاعر تشریف لائے ہیں جناب سجاد ہلوری صاحب ہمارے بیچ تشریف رکھتے ہیں. یہاں کے فوراً بعد ان کو دوسری جگہ مجلس میں پڑھنا ہوا ہے، لہذا میں 4 مصرے ان کے استقبال میں ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. منتظر حشر میں ان کے لیے جنت ہوگی، منتظر حشر میں ان کے لیے جنت ہوگی، جس کے دل میں شہ مظلوم کی الفت ہوگی. ایک دن ایسا بھی آئے گا اسی عالم میں، شاہ مظلوم تیری سب کو ضرورت ہوگی.
اور بس یہی سوچ کے مجلس میں چلا آتا ہوں. سجاد بھائی دیکھیے گا, بس یہی سوچ کے مجلس میں چلا آتا ہوں, ذکر سجاد سے محشر میں شفاعت ہوگی. آئیے میں نہایت ادب احترام سے گزار ہوں جناب سجاد ہلوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. اس کے فوراً بعد جناب شناور صاحب ہمارے بیچ تشریف رکھتے ہیں, بہترین آواز کے مالک. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بلند ترین نعرے سلوات سے مل کر عظمت محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات پڑھیں حضرات. چار مصرے حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ کریں گے خاص طور سے ایک مومن کے عاشق حسین کے اصال ثواب کی مجلس منعقد ہے. پروردگارہ محمد محسن صاحب کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. موت کے حوالے سے چار مصرے خصوصاً شمیم ہے. کوئی کیا بتلائے گا جو فلسفہ ہے موت کا. کوئی کیا بتلائے گا جو فلسفہ ہے موت کا. ارے کربلا والوں کو تفصیلی پتہ ہے موت کا. کربلا والوں کو تفصیلی پتہ ہے موت کا. اپنے مولا کی زیارت کر لیا کرتے ہیں ہم علی والوں کو یہ بھی فائدہ ہے موت کا. اپنے مولا کی زیارت کر لیا کرتے ہیں ہم علی والوں کو یہ بھی فائدہ ہے موت کا. ہم علی والوں کو یہ بھی فائدہ ہے موت کا. اور حضرات یہیں سے میں چار میں سے حاضر کرتا ہوں اور ان کے حوالے سے سماعت کر لیں. سیدہ کے تھے پرستار محمد محسن. سیدہ کے تھے پرستار محمد محسن. تھے بڑے صاحب کردار محمد محسن. تھے بڑے صاحب کردار محمد محسن. کربلا والوں کا غم پیش نظر رکھتے تھے. کربلا والوں کا غم پیش
پیش نظر رکھتے تھے شہد کے عزادار محمد محسن، تھے شہدی کے عزادار محمد محسن۔ اور حضرات سلسلے میں 4 سے فرش اعضاء کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں گے۔ زینب نے ڈھا دی ظلم کی بنیاد اس گھڑی، خاص طور سے زینب نے ڈھا دی ظلم کی بنیاد اس گھڑی، جس دم علی کے لہجے میں خطبہ سنا دیا۔ سماعت کریں گے خاص طور سے۔ زینب نے ڈھا دی ظلم کی بنیاد اس گھڑی، جس دم علی کے لہجے میں خطبہ سنا دیا۔ ارے دیکھے زمانہ ثانیے زہرا کا حوصلہ، فرش عزا یزید کے گھر میں بچھا دی۔ سلامت رہیں۔ دیکھے زمانہ ثانیے زہرا کا حوصلہ، فرش عزا یزید کے گھر میں بچھا دیا۔ فرش عزا یزید کے گھر میں بچھا دیا، فرش عزا یزید کے گھر میں بچھا دیا۔ ایک مطلع اور 2-3 شعر سماعت کر لیں حضرات۔ آئیے گل صاحب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ زینب کے فضائل کا بیان ہو نہیں سکتا، مصرع تھا حضرات، لکھنؤ کا ہی تھا، مطلع سماعت کریں خاص طور سے۔ ماتم تیرے بھائی کا جہاں ہو نہیں سکتا، ماتم تیرے بھائی کا جہاں ہو نہیں سکتا، آباد کبھی ایسا مکان ہو نہیں سکتا، ماتم تیرے بھائی کا جہاں ہو نہیں سکتا، آباد کبھی ایسا مکان ہو۔ اب شعر نظر کرتا ہوں، سماعت کریں گے۔ ہو نہیں سکتا زینب تیرے خطبے کا یہ اکلوتا شرف ہے، زینب تیرے خطبے کا یہ اکلوتا شرف ہے، ہر لہجے پا حیدر کا گمان ہو نہیں سکتا، ہر لہجے پا حیدر کا گمان ہو نہیں سکتا۔ شعر نظر کرتا ہوں انشاءاللہ آپ حضرات، جہاں تک بھی
موجود ہیں جہاں جہاں بھی مومنین ہیں، انشاءاللہ دعاؤں سے نوازیں گے۔ شمیم بھائی شعر نصب کرتا ہوں، دیکھیے گا خاص طور سے۔ ماتم تیرے بھائی کا جہاں ہو نہیں سکتا، آباد کبھی ایسا مکان ہو نہیں سکتا، اب کوئی حبیب ابن مظاہر کے علاوہ، سنیں حضرات، اب کوئی حبیب ابن مظاہر کے علاوہ، اب کوئی حبیب ابن مظاہر کے علاوہ، ارے ایک عمر میں 2 بار جوان ہو، ہائے 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 نہیں سکتا، آداب اب کوئی حبیب ابن مظاہر کے علاوہ، ایک عمر میں 2 بار جوان ہو نہیں سکتا، ایک عمر میں 2 بار جوان ہو نہیں سکتا، ہاں بغض علی ہوگا تیرے دل میں یقیناً، ہاں بغض علی ہوگا تیرے دل میں یقیناً، ارے بن آگ کے اے شیخ دھواں ہو نہیں سکتا، بن آگ کے اے شیخ دھواں، آخری شعر نصب کرتا ہوں حضرات سماعت کر لیں، ہو نہیں سکتا اب کوئی حبیب ابن مظاہر کے علاوہ، ایک عمر میں 2 بار جوان ہو نہیں سکتا، ارے سب کوششیں بیکار ہیں، اے طالب بیعت، ہائے ہائے ہائے، سنیں گے سنیں حضرات، سب کوششیں بیکار ہیں، اے طالب بیعت، ارے نہ کہہ دیا سرور نے تو ہاں ہو نہیں سکتا، سب کوششیں بیکار ہیں، اے طالب بیعت، نہ کہہ دیا سرور نے تو ہاں ہو نہیں سکتا، نہ کہہ دیا سرور نے تو ہاں ہو نہیں سکتا، پہچانے نہ کیوں کر بھلا سجاد کو دنیا، پہچانے نہ کیوں کر بھلا سجاد کو دنیا، پہچانے نہ کیوں کر بھلا سجاد کو دنیا، ارے شاید تیرا بے نام و نشان ہو نہیں سکتا، شاید تیرا بے نام و نشان ہو نہیں سکتا۔ یہ تھے جناب لوری صاحب، بہترین کلام بارگاہ امامت میں پیش کر رہے تھے۔ آئیے میں
ایک بہترین آواز، ایک ریشمی آواز کے مالک جناب شناور صاحب کو 4 مصرے، ایک سلوات بدی محمد والے محمد دیکھے گا جناب اسد جعفری صاحب کے یہ 4 مصرے شناور صاحب کے استقبال میں کہ جہاں بھی فاتح خیبر کی بات آئے گی، جہاں بھی فاتح خیبر کی بات آئے گی، جہاں بھی فاتح خیبر کی بات آئے گی، وہاں پہ علی کا غلام بولے گا۔ جہاں بھی فاتح خیبر کی بات آئے گی، وہاں پہ علی کا غلام بولے گا۔ لحد میں اپنے جوابوں کی فکر آپ کریں، لحد میں اپنے جوابوں کی فکر آپ کریں، ہمارے حق میں ہمارا امام بولے گا۔ لحد میں اپنے جوابوں کی فکر آپ کریں، ہمارے حق میں ہمارا امام بولے گا۔ آئیے میں نہایت ادب احترام پہ ایک بہترین آواز، ایک ریشمی آواز کے مالک جناب شناور محمد آبادی صاحب سے گزارش گزاروں کہ وہ تشریف لائیں۔ آپ ذرا سے گزارش ایک بلند ترین نعرے سلوات چلتے ہیں۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قول اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد محسن زیدی، مرحوم ابن سید حبیب زیدی مرحوم اور تمام جملہ ارواح مومنین و مومنات کو بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب حسین محسن زیدی صاحب کی یہ خواہش تھی کہ بڑے بھائی کے حوالے سے بھی 2-4 شعر ہو جائیں تو بہت بہتر ہوگا۔ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ عالمی شہرت یافتہ شاعر، جو میں سمجھتا ہوں ہندوستان کی جتنی بڑی سے بڑی محفل یا مقاصدیں ہوتے ہیں اس میں جناب شمیم الہ آبادی صاحب کی موجودگی اس محفل کی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے، اور یہاں موجود ہیں۔ انشاءاللہ آپ ان سے اشعار سنیں گے اور محظوظ ہوں گے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ یہ گھرانہ حسین محسن صاحب کا ماشاءاللہ علم و ادب کے معاملے میں بہت اعلیٰ ہے، یہ تمام سرفراز گنج کے حضرات جانتے ہیں۔ چند شعر سماعت فرمائیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب دردھر دولوی صاحب سے کہ تشریف لائیں آگے، ہمارے بڑے بھائی۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ شم بھائی مطلب ازل سے عاشق حیدر تھے محمد محسن۔ حسین محسن صاحب نظر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں سجاد بھائی۔ ازل سے عاشق حیدر تھے محمد محسن، اس لیے علم کے گوہر تھے محمد محسن۔ علم تقسیم کیا، علم کو حاصل بھی کیا، علم تقسیم کیا، علم کو حاصل بھی کیا،
پیروے میثم ابوذر تھے محمد محسن، پیرو ابوذر میثم تھے محمد محسن۔ یہ شعر بطور خاص کہ اپنے ہاتھوں سے سجاتے تھے محرم علم، اپنے ہاتھوں سے سجاتے تھے محرم علم، خادم حضرت سرور تھے محمد محسن، خادم حضرت سرور تھے محمد محسن۔ وقت سے قبل آخری شعر سماعت فرمائیں خاص طور سے کہ چاہنے والے کبھی بھول نہیں سکتے ہیں، چاہنے والے کبھی بھول نہیں سکتے ہیں، ایسے ہر شخص کے یاور تھے محمد محسن، ایسے ہر شخص کے یاور تھے محمد محسن۔ مقطع بطور خاشم بھائی کہ بھیڑ مجلس میں جو دیکھی تو یہ محسوس ہوا، اگر کہیں بہت زیادہ جیسے جنازے میں یا مجلس میں یا اور ان کے پروگرام میں کسی طرح کا جب مجمع زیادہ ہوتا ہے اس شخص کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ سماعت فرمائے آخری شعر کہ بھیڑ مجلس میں جو دیکھی تو یہ محسوس ہوا، بھیڑ مجلس میں جو دیکھی تو یہ محسوس ہوا، کتنے اعلیٰ وہ شناور تھے محمد محسن، کتنے اعلیٰ وہ شناور تھے محمد محسن، بھیڑ مجلس میں جو دیکھی تو یہ محسوس ہوا، کتنے اعلیٰ وہ شناور تھے محمد محسن، ازل سے عاشق سرور تھے محمد محسن۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک مطلع اور دو شعر ہو، کیونکہ عباس باغ میں بھی ایک مجلس چل رہی ہے، وہاں بھی شرکت کرنا ہے۔ سماعت فرمائیں۔ اس مجلس کی اہمیت کے حوالے سے جج بھائی مجلس شبیر ہے جو فاطمہ کے سامنے، سماعت فرمائے اس کی عظمت کو سماعت فرمائے، مطلب بتا رہا مجلس شبیر ہے جو فاطمہ کے سامنے،
شبیر ہے جو فاطمہ کے سامنے آسمان نیچا لگے فرش عزا کے سامنے آسمان نیچا لگے فرش عزا کے سامنے جو غم شبیر کو بدعت بتاتے ہیں یہاں جو غم شبیر کو بدعت بتاتے ہیں یہاں ارے جائیں گے کیسے بھلا وہ مصطفیٰ کے سامنے جائیں گے کیسے بھلا وہ مصطفیٰ کے سامنے. کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ یہ پورا کلام آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. آخری شعر بہت جلدی ہو رہی. جائیں گے کیسے بھلا وہ مصطفیٰ کے سامنے. بطور خاص شمیم بھائی باد زہرا زینب محسن بھائی سماعت فرمائیں خاص طور سے. دلگیر زہرا بن گئی باد زہرا زینب دلگیر زہرا بن گئی. ارے آئینہ رکھا ہو جیسے آئینے کے سامنے آئینہ رکھا ہو جیسے آئینے کے سامنے. مجلس شبیر ہے جو فاطمہ کے سامنے سامنے آئینہ رکھا ہو جیسے آئینے کے سامنے. مجلس شبیر ہے جو فاطمہ کے سامنے. ہمارے بیچ ایک ایسی شخصیت تشریف لائی ہے جو محتاج تعارف نہیں ہے. میں انہی کے مصرعے سے شمیم صاحب کے کلام سے شمیم صاحب کو آواز دینے جا رہا ہوں. سماعت فرمائیے کہ ایک سلوات دیجیے محمد والے. دیکھیے گا شمیم بھائی دیکھیے گا وہ قاتل بطول کو کتنا چھپائیں گے. وہ قاتل بطول کو کب تک چھپائیں گے. ہم روز ان کے چہرے سے پردہ ہٹائیں گے. یہ شمیم صاحب کے مصرعے ہیں. وہ قاتل بطول کو کتنا چھپائیں گے. ہم روز ان کے چہرے سے پردہ اٹھائیں گے. کیا سوچ کے ایک سلوات دیجیے محمد والے محمد. وہ قاتل بطول کو کتنا چھپائیں گے. ہم روز ان کے چہرے سے پردہ ہٹائیں گے. کیا سوچ کے رسول کے پہلو میں سو گئے. بیٹی خفا ہو اور پیغمبر بچائیں گے. ایک سلوات دیجیے محمد والے محمد.
ایک مسئلہ 2-3 شعر جناب شمیم الہوادی صاحب کے استقبال میں. حیدر کے پیچھے ہو گئے اس واسطے رسول، حیدر کے پیچھے ہو گئے اس واسطے رسول، سورج ڈھلے تو چاند کا جلوہ دکھائی دے. سورج ڈھلے تو چاند کا جلوہ دکھائی دے، پشتے نبی پہ بیٹھ گئے اس لیے حسین. ڈاکٹر صاحب دیکھے گا، پشتے نبی پہ بیٹھ گئے اس لیے حسین، کعبے سے کربلائے معلیٰ دکھائی دے. پشتے نبی پہ بیٹھ گئے اس لیے حسین، کعبے سے کربلائے معلیٰ دکھائی دے. ایک شیر جیسا بھائی ہے لشکر میں شاہ کے، ایک شیر جیسا بھائی ہے لشکر میں شاہ کے، جس سے یزید شام بھی سہما دکھائی دے، جس سے یزید شام بھی سہما دکھائی دے. قبلہ دیکھے گا، 2 امامتوں کو بچا لائی اس لیے، 2 امامتوں کو بچا لائی اس لیے، زینب نہ کیسے فاطمہ زہرا دکھائی دے، زینب نہ کیسے فاطمہ زہرا دکھائی دے. آئیے میں نہایت ادب احترام سے شاعر اہل بیت جناب شمیم الہوادی صاحب کے خدمت میں گزار ہوں کہ تشریف لائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے بلند ترین نعرے صلوات سے. سرکار میں نے بلند ترین صلوات بھیجنے کے لیے کہا. یہ قطع ملاحظہ فرمائیں. لیکن عرض کرتا ہوں کہ یہ خیال اچھا ہے ذہنوں میں بسانے کے لیے، یہ خیال اچھا ہے ذہنوں میں بسانے کے لیے، ہم سبھی آئے ہیں ایک دن لوٹ جانے کے لیے. یہ خیال اچھا ہے ذہنوں میں بسانے کے لیے، ہم سبھی آئے ہیں ایک دن لوٹ جانے کے لیے، ہم سبھی آئے ہیں ایک دن لوٹ جانے کے لیے. جستجوئے دولت دنیا عبث ہے چھوڑ دو، جستجوئے دولت دنیا عبث ہے چھوڑ دو، ذکر حق کرتے رہو فردوس پانے کے لیے. جستجوئے دولت دنیا عبث ہے چھوڑ دو، ذکر حق کرتے رہو فردوس پانے کے لیے، ذکر حق کرتے رہو فردوس پانے کے لیے. ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرت. مجھے کل اس کی اطلاع ہوئی تھی، جو بھی خبر تو اس کے حوالے سے میں نے ایک مطلب 2-3 شعر اس میں مرحوم کا ذکر بھی کرنے کی کوشش کی ہے. ایک حوالے سے مطلب یوں ہے کہ کس کی دولت یہ ہوئی کس کا خزانہ ہوگا، کس کی دولت یہ ہوئی کس کا خزانہ ہوگا، حشر تک کون رہے کس کا زمانہ ہوگا، حشر تک کون رہے کس کا زمانہ ہوگا، حشر تک کون رہے کس کا زمانہ ہوگا. زندگی ایک کرائے کا مکان ہے بھائی، زندگی ایک کرائے کا مکان ہے بھائی، ایک دن سب کو اسے چھوڑ کے جانا ہوگا. زندگی ایک کرائے کا مکان ہے بھائی، ایک دن سب کو اسے چھوڑ کے جانا ہوگا. دیکھیں کہ اپنے بچوں سے جو بچھڑے ہیں محمد محسن، اپنے بچوں سے جو بچھڑے ہیں محمد محسن، یہ بھی غم آج یتیموں کو اٹھانا ہوگا، یہ بھی غم آج یتیموں کو اٹھانا ہوگا. اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. شعر دیکھیں گے کہ اپنے بچوں سے جو بچھڑے ہیں محمد محسن، دیکھیں یہ بھی غم آج یتیموں کو اٹھانا ہوگا، یہ بھی غم آج یتیموں کو
اٹھانا ہوگا. ایک شجر کتنا بڑا سایہ کیے تھا اب تک. ذرا نواز. ایک شجر کتنا بڑا سایہ کیے تھا اب تک. اب یہ احساس بھی بچوں کو بھلانا ہوگا. ایک شجر کتنا بڑا سایہ کیے تھا اب تک. ایک شجر کتنا بڑا سایہ کیے تھا اب تک. یہ بھی احساس کہ بچوں کو بھلانا ہوگا. شعر دیکھیں کہ اب یہ احساس بھی بچوں کو بھلانا ہوگا. میرے لب پر ہے, میرے لب پر ہے, میرے لب پر. صلوات پڑھ دیں ایک بار. میرے لب پر ہے فقط ذکر علی ناد علی. بس ایک شعر ایک لفظ سے بنا ہے. خادم بھائی دیکھیں گے درد بھائی. میرے لب پر ہے فقط ذکر علی ناد علی. مشکلوں تم کو بہت سوچ کے آنا ہوگا. میرے لب پر ہے فقط ذکر علی ناد علی. میرے لب پر ہے فقط ذکر علی ناد علی. میرے لب پر ہے فقط ذکر علی ناد علی. مشکلوں تم کو بہت سوچ کے آنا ہوگا. مشکلوں تم کو بہت سوچ کے آنا ہوگا. مشکلوں تم کو بہت سوچ کے. اور موت جس وقت ملائے گی علی سے اے شمیم. موت جس وقت ملائے گی علی سے اے شمیم. موت جس وقت ملائے گی علی سے اے شمیم. میرے ہونٹوں پہ علی ہی کا ترانہ ہوگا. میرے ہونٹوں پہ علی ہی کا ترانہ ہوگا. ذات اس سلسلے کے آخری بس ایک مطلب اور 3-4 اشعار. وقت گنجائش نہیں مجھے معلوم ہے. بس دیکھیں گے. بس ایک مصرع ہوا تو اس حوالے سے مطلب اور بس 3-4 شعر دیکھ لیں. پھر خصوص ملاحظہ فرمائیں کہ پیاس کا آج بھی قبضہ ہے اگر پانی پر. پیاس کا آج بھی قبضہ ہے اگر پانی پر. کیا ملا فوج کو دریا کی نگہبانی پر. موت پیاس کا آج بھی قبضہ ہے اگر پیاس کا آج بھی قبضہ ہے. جو لوگ کربلا گئے ہیں انہیں معلوم ہے. مولا عباس کا روضہ لب فرات ہے. پیاس کا آج بھی قبضہ ہے اگر پانی پر. کیا ملا فوج کو دریا کی نگہبانی پر. لے کے چلو میں جری نے نہیں پھینکا پانی. القمہ تھا وہ تماچا تیری طغیانی پر. لے کے چلو میں جری نے نہیں پھینکا پانی. القمہ تھا وہ تماچا تیری طغیانی پر. القمہ تھا وہ تماچا تیری طغیانی پر. یہ 2 شعر ملاحظہ کر لیں کہ شدت تشنہ لبی ابن ابراہیم کی دیکھ. اپنے بچے کی پیاس کے عالم میں ایک ماں صفا و مروہ کے درمیان دوڑ رہی ہے. میں سے پڑھتا ہوں. شدت تشنہ لبی. اہل علم تشریف فرمائیں, مجھ سے پہنچے ہیں, دعاؤں سے نوازیے گا. شدت تشنہ لبی, شدت تشنہ لبی ابن ابراہیم کی دیکھ. ایک ماں تڑپی بہت بے سر و سامانی پر. ہاجرہ آؤ کرو مادر اصغر کو سلام. ہاجرہ آؤ کرو مادر اصغر کو سلام. جس نے بل تک نہیں آنے دیا پیشانی پر. ہاجرہ آؤ کرو مادر اصغر کو سلام. ہاجرہ آؤ کرو مادر اصغر کو سلام. جس نے بل تک نہیں آنے دیا پیشانی پر. جس نے بل تک نہیں آنے دیا پیشانی پر. شعر دیکھیں گے کہ بچ گئے حضرت یوسف تو نہ رو یعقوب. شکر خالق کا کرو اس کی مہربانی پر. بچ گئے حضرت یوسف تو نہ رو یعقوب. شکر خالق کا کرو اس کی مہربانی پر. اللہ اکبر. آؤ یعقوب دیکھو یعقوب یہ ہے عزم حسین ابن علی. اللہ بچ گئے حضرت یوسف تو نہ رو یعقوب. بچ گئے حضرت یوسف تو نہ رو یعقوب. نہ رو یعقوب. شکر خالق کا کرو اس کی مہربانی پر. دیکھو یعقوب یہ ہے عزم حسین ابن علی. سجدہ شکر میں ہے بیٹے کی قربانی پر. دیکھو یعقوب یہ ہے عزم حسین ابن علی. سجدہ شکر میں ہے بیٹے کی قربانی پر. سجدہ شکر میں ہے بیٹے کی قربانی پر. سیدہ آتی ہیں
شبیر کی مجلس میں شمیم، سیدہ آتی ہیں شبیر کی مجلس میں شمیم، فوقیت فرش کو ہے تخت سلیمانی پر۔ شاعری کا سلسلہ ختم ہوا۔ آئیے میں سوز خان ہمارے بیچ مصطفیٰ صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں ان سے گزاروں گی وہ تشریف لائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے بلند ترین اور سلوات سے ان کا استقبال کریں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین مجلس السلام علیکم۔ چار مصرے بارگاہ امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق پیش کرتا ہوں، اسماء فرمائیں گے ایک مل جل کے باواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے، ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے، انتقام شہ ابرار ابھی باقی ہے، مرحبی فکر جو رکھتے ہیں یہ کہہ دو ان سے، مرحبی فکر جو رکھتے ہیں یہ کہہ دو ان سے کہ آخری ہے در کرار ابھی باقی ہے، مرحبی فکر جو رکھتے ہیں یہ کہہ دو ان سے کہ آخری ہے در کرار ابھی باقی ہے، ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ایک سلام کی جن سے مولا حسین سے متعلق پیش کرتا ہوں، اس وقت فرمائیں گے مجلس شہ میں میرا برسرے ممبر ہونا، مجلس شہ میں میرا برسرے ممبر ہونا، اس کو کہتے ہیں مقدر کا سکندر ہونا، اس کو کہتے ہیں مقدر کا سکندر ہونا، مجلس شہ میں میرا۔ شعر بتا دے خاص کہ پہلے سوئے تو کوئی چھاؤں میں تلواروں کی،
پہلے سوئے تو کوئی چھاؤں میں تلواروں کی، اتنا سا تو نہیں نفس پیغمبر ہونا، اتنا سا تو نہیں نفس پیغمبر ہونا، کہ غم شبیر نے اشکوں کی بڑھا دی قیمت، غم شبیر نے اشکوں کی بڑھا دی قیمت، ارے قطرہ آب کو سکھلا دیا گوہر ہونا، قطرہ آب کو سکھلا دیا گوہر ہونا، اور زخم کھا کے بھی قاتل کو پلائے شربت، زخم کھا کے بھی قاتل کو پلائے شربت، زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر ہونا، زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر ہونا، منزل عزم حسینی ہے بہت دور کی بات، ارے پہلے سیکھے تو زمانہ علی اصغر ہونا، پہلے سیکھے تو زمانہ علی اصغر ہونا، مجلس شیع میں میرا آخری شعر برخاست، کہ جس کو درکار ہو دنیا میں ابو ذر ہونا، جس کو درکار ہو دنیا میں ابو ذر ہونا، اس کو لازم ہے غلام در حیدر ہونا، اس کو لازم ہے غلام در حیدر ہونا، مجلس شیع میں میرا فاتحہ۔ جب ہوئے بازوئے عباس قلم دریا پر گر کے ٹھنڈا ہوا حضرت کا علم، دریا پر غرق خون ہو گیا وہ بحر کرم، دریا پر غل تھا زخمی ہوا سقائے حرم، دریا پر ارے مشک کو دانتوں میں پکڑے ہوئے یوں لاتا ہے داہنے شیر میں، جس طرح شکارا
سوز آتش سے ہے کعبہ، ہے جو بے دست ٹھہرتی نہیں پاؤں میں رقا، پیاسے بچوں کے لیے سینے میں دل ہے بیتاب، غم یہی ہے کہ کہیں مشق سے ضائع نہ ہوں آپ۔ ارے تیر پہ ہم جو کمانوں سے چلے آتے ہیں، یا علی کہتے ہیں اور مشق پہ جھک جاتے ہیں، جب ہوئے باز ہوئے عباس قلم دریا پر کر کے موصوبے نجف کہتے تھے بادی دائے تر، یا علی لیجیے مجھ بے کس و مضطر کی خبر، اے شہ عقدہ کشا پاک شہ جین و بشر، چاہتا ہوں میں کہ اس مشق کو پہنچائے نظر، ارے آپ کے بیٹے کا شیدا ہوں مدد لازم ہے، آپ کی پوتی کا سقا ہوں مدد لازم ہے، جب ہوئے باز ہوئے۔ آپ حضرات سے تھوڑا سا التماس ہے کہ تھوڑا قریب آ جائیے، ایک سلوات بھیجتے ہوئے تھوڑا سے آگے آ جائیے، اور ایک اعلان سماعت فرما دیے کہ مجلس کے فوراً بعد نظر مولا کا اہتمام کیا گیا ہے، آپ حضرات ضرور شرکت فاتحہ میں شامل کریں۔ آئیے میں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید سجاد الدین صاحب قبلہ سے گزاروں کہ رونق ممبر ہوں، آپ حضرات سے گزارش ہے بلند ترین نعرے تلوار۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم ڈاکٹر سید محسن زیدی ابن سید حبیب حسن زیدی صاحب فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لتمسک بالثقلین وجعل لنا القرآن قرۃ عین، رب المشرقین والمغربین والصلاۃ والسلام علی مولانا و مولا الثقلین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم والہ الاطیبین الاطہرین المعصومین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی مثلک فی الناس کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن، صلوات پر محمد والے۔ سامعین محترم،
پروردگار عالم نے جتنے بھی انبیاء مرسلین انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجے، ان تمام لوگوں نے اپنی تبلیغ کی ابتدا، اپنے پیغام کی ابتدا کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے کی، توحید کے ذریعے کی۔ اس لیے کہ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک کامیابی و کامرانی سے قریب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ متحد نہ ہو جائے۔ لہٰذا نبیوں کا مقصد تمام عالم انسانیت کو ایک توحید کے ہار میں اس طریقے سے پرو دینا کہ دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، ہر جگہ توحید کا پرچم لہرا رہا۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دسترخوان پر کھانے والوں میں آپس میں محبت ہو جاتی ہے، ایک گھاٹ کے پینے والے جانوروں میں آپس میں تعلقات بن جاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے دنیا کے کسی خطے میں رہ رہے ہو، یہ دنیا کی سارے اختلافات، یہ جھگڑے، یہ نفرتیں، یہ کدورتیں اس بنیاد پہ ختم ہو سکتی ہیں کہ ہماری اور تمہاری زمین نہیں، ہمارا اور تمہارا علاقہ نہیں، بلکہ ہمارے اور تمہارے جنگلات نہیں، ہمارے اور تمہارے منرلز نہیں، بلکہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کا ملک ہے، اللہ کی سرحدیں ہیں۔ لہٰذا دنیا میں کہیں بھی کامیابی و کامرانی بغیر توحید کے پرچم کے نہیں ہو سکتی۔ بڑی توجہ، جب تک انسان ایک پلیٹ فارم پر جمع نہ ہو جائے۔ اور یاد رکھیے اسلام میں جتنی بھی عبادتیں ہیں، چاہے وہ نمازیں ہوں، چاہے وہ روزے ہوں، چاہے وہ حج و زکوٰۃ ہوں، چاہے وہ پڑوسیوں کے حقوق ہوں، جتنی بھی عبادتیں ہیں، آج سے 2600 سال پہلے ایک فلاسفر گزرا ہے، اس کا نام ہیراکلیٹس تھا۔ ہیراکلیٹس نے اپنے ایک فلسفے میں کہا کہ اگر دنیا کی تمام چیزوں کو ڈیزالو کر دیا جائے، دنیا کی تمام چیزوں کو تحلیل کر دیا جائے تو نتیجہ ایک نکلے گا۔ بڑی توجہ کیجیے گا، چاہے وہ میٹر کی بنی ہوئی ہو، چاہے وہ لکڑی کی بنی ہو، جس چیز کی بنی ہو، چاہے وہ انسان ہو، دنیا کی تمام اشیاء کو اگر ڈیزالو کیا جائے، دنیا کی تمام اشیاء کو اگر تحلیل کر دیا جائے تو نتیجہ ایک نکلے گا، وہ ہوگا ایٹم۔ بڑی توجہ کیجیے گا، دنیا کی تمام چیزوں کو اگر ڈیزالو کر دیا جائے تو نتیجہ ایٹم کا نکلے گا۔ بالکل اسی طریقے سے اسلام کی جتنی بھی عبادتیں ہیں، اگر انہیں ڈیزالو کر دیا جائے تو نتیجہ ایک نکلے گا، توحید۔ انبیاء کا مقصد صرف یہ تھا کہ بکھری ہوئی انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دینا۔ تمام انبیاء توحید کے لیے آئے تھے۔ بڑی توجہ، اور قرآن میں آپ دیکھیں گے جا بجا پروردگار عالم نے توحید کی طرف دعوت دی ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، نبیوں کا پیغام کہ آؤ ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ اور ایک اللہ کو مانو۔ بڑی توجہ، جگہ جگہ پر آپ کو کہیں جناب موسیٰ توحید کا پرچم بلند کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کہیں جناب ابراہیم توحید کا پرچم بلند کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن پورے قرآن میں ایک سورہ ہے جو سورہ اخلاص کے نام سے مشہور ہے، جو سورہ توحید کے نام سے مخصوص ہے، چھوٹا سا سورہ۔ بڑی توجہ کیجیے گا، بہت چھوٹا سا، بہت مختصر سا سورہ ہے، مگر اس سورے کے لیے کون سا سورہ؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک مختصر سا سورہ۔ علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نہ بھی نازل ہوا ہوتا اور یہ چھوٹا سا سورہ ایک سورہ ہوتا، بڑی توجہ کیجیے گا، اگر یہ ایک سورہ ہوتا تب بھی چیلنج قیامت تک باقی رہتا کہ قرآن کا جواب لا سکتے ہو تو قرآن کا جواب لاؤ۔ یہ ایک مختصر سا سورہ۔ وجہ کیا ہے؟ جگہ جگہ پر توحید کی باتیں تو کی ہیں، مقصد یہ ہے کہ جب رسول نے توحید کا پرچم بلند کیا اور قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آوازیں بلند کی، تو اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ خدا کو ماننے والے نہیں تھے،
خدا کا تصور پہلے سے تھا. قرآن نے کہا لَإِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے میرے رسول اگر آپ ان کافروں سے ان مشرکوں سے پوچھیں گے نا یہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو وہ اللہ کہیں گے. بڑی توجہ کیجئے گا. اللہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اسے انکار نہیں کر سکتا. اس لیے کہ خدا کو ماننے کے لیے آپ کو گرودواروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو چرچوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو مندروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو مسجدوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تمہاری شہرگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں. کبھی اپنے اندر جھانک کے دیکھ لو, ہم تمہیں نظر آ جائیں گے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ان قریب ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے. بڑی توجہ کیجئے گا کتنی نشانیاں اس نے ہمارے اندر رکھی ہیں. یہ کائنات ہر نشانی ہے, اگر اسے دیکھا جائے تو پھر اللہ ثابت ہو جاتا ہے. ضرورت نہیں ہے کہ اسے مندروں میں تلاشا جائے, اسے گرودواروں میں تلاشا جائے, بلکہ انسان اپنے اندر جھانک کے دیکھ لے. اسی لیے خدائے فصاحت اور نہ خدائے بلاغت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, امام نے ارشاد فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جو اپنے آپ کو پہچان لے. انسان ابھی اپنے آپ کو نہیں پہچان سکا ہے, ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے, ہماری اتنی بساط نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں. آپ جا کے دیکھیے سائنسدان کیا کہتے ہیں, اسکالرز کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں انسان نے ابھی تک یہ جو جتنی یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ, یہ ترقیاں, یہ ارتقائی مراحل جو آپ کو نظر آ رہے ہیں, انسان نے اپنے دماغ کا 7% استعمال کیا ہے, اور وہ بھی ہم نے آپ نے استعمال نہیں کیا. وہ بڑے بڑے فلاسفر و دانشور, وہ سائنٹسٹ, وہ حکماء, وہ جو گزرے انہوں نے اپنے دماغ کا 7% استعمال کیا ہے. یعنی ابھی انسانی دماغ 93% بلینک ہے. بڑی توجہ. مولا کیا فرما رہے ہیں, من عرف نفسہ, جو اپنے آپ کو پہچان لے, جو خودی کو پہچان لے وہ خدا کو پہچان لے گا. تو ابھی جو خودی کو پہچاننے کا پروسیجر ہے ہم اسی کو کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے, تو ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم اسے پہچانیں گے. بڑی توجہ کیجئے گا. وجہ کیا ہے کہ ہم اس کی حقیقی, اور اسی لیے شریعت نے بھی کہا, اسی لیے اسلام نے بھی کہا کہ دیکھو اس کی حقیقی معرفت تک پہنچنا تمہارے لیے ناممکن ہے. تمہاری حیثیت نہیں ہے, تمہاری بساط نہیں ہے کہ تم اس کی حقیقی معرفت کو پہچان سکو. لہٰذا اس کے آثار کو دیکھو. تفکروا فی ذاتی لا تتفکروا فی ذاتہ بل تتفکروا فی آثارہ. دیکھو اس کی ذات میں فکر نہ کرنا, اس لیے کہ اس کی ذات میں فکر کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اس کے آثار کو دیکھو. قرآن نے بھی کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس. دیکھو زمین میں چلنے والے, سمندر میں چلنے والی کشتیوں کو دیکھو, رات کے آنے جانوں کو دیکھو, سمندروں کو دیکھو, پہاڑوں کو دیکھو, لہکتی ہوئی ہواؤں کو دیکھو, سنکتی ہوئی فضاؤں کو دیکھو, کلکلاتے ہوئے چشموں کو دیکھو, اور اس کے بعد ہمیں پہچاننے کی کوشش کرو. پروردگار آج کی اس ترقی یافتہ دنیا میں کون سی ایسی شے ہے. میں ساؤتھ افریقہ میں ایک لیکچر دے رہا تھا, ایک چھوٹا سا بچہ 10 سال کا, وہ یہ کہنے لگا کہ مولانا آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم حقیقی معرفت الہی تک نہیں پہنچ سکتے, آج ہم نے ایٹم کو توڑ کے نیوکلیر ہتھیار بنا لیا. آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جب ہم نے چاند پر قدم رکھ دیا, جب ہم نے مریخ پر کمندیں ڈال دیں, جب ہم گیلیکسیز کو تسخیر کر رہے ہیں, تو آج کے زمانے میں کون سی ایسی شے ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے. بڑی توجہ. وہ کون سی ایسی شے ہے معرفت الہی جو آپ کہتے ہیں کہ حقیقی معرفت الہی کو نہیں سمجھا جا سکتا, اس کو اس کے آثار سے سمجھا جائے گا. بچہ چھوٹا تھا, کہنے لگے آج کے زمانے میں ہر چیز ہم سمجھ سکتے ہیں. یہ معرفت الہی کون سی ایسی بڑی شے ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے. سوال بہت بڑا تھا مگر بچہ بہت چھوٹا تھا. میں نے تھوڑی دیر سوچا, میں نے کہا یہ بتاؤ بیٹا تمہارے گھر میں کیلکولیٹر تو ہوگا. وہ ہنس کے کہنے لگا کہ کیلکولیٹر, ارے مولانا آج کیلکولیٹر کا زمانہ کہاں رہا, آج تو لیپ ٹاپ کا زمانہ ہے, آج موبائل کا زمانہ ہے. ہم نے کہا آپ اسکول جاتے ہوں گے, کیلکولیشن کرنا ہوگا. اس نے کہا کہ صاحب ہم لیپ ٹاپ پہ کر لیتے ہیں, ہم موبائل پہ کر لیتے ہیں. ہم نے کہا لیکن کیلکولیٹر گھر پہ ہے. کہنے لگے ہاں کبھی پاپا استعمال کیا کرتے تھے. ہم نے کہاں پڑا ہوا ہے. کہنے لگے اسٹور روم میں پڑا ہوا ہے. ہم نے اس کو نکالیے, صاف کیجئے, اس لیے کہ اسراف اپنے یہاں جائز نہیں ہے, اس کا استعمال کیجئے. کہنے لگے اس کا کوئی استعمال ہی نہیں رہ گیا میرے پاس لیپ ٹاپ ہے. ہم نے کہا اچھا ایک کام کرو بیٹا, کیلکولیٹر میں کمپیوٹر کا پروگرام ڈال دو. وہ کہنے لگا یہ تو نہیں ہو سکتا, کمپیوٹر میں کیلکولیٹر کا پروگرام آ سکتا ہے. کیلکولیٹر میں
कंप्यूटर का प्रोग्राम नहीं आ सकता। बड़ी तवज्जो कीजिएगा, हमने क्यों नहीं आ सकता? का कैलकुलेटर की इतनी कैपेसिटी नहीं है। नहीं पहुंच रहे, मैं कहां ले जा रहा था? कहने का कैलकुलेटर की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि जो कंप्यूटर का प्रोग्राम आ सके। हमने कहा बिल्कुल उसी तरीके से ह्यूमन माइंड की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि जो मारिफत इलाही के बहरे ज़ख़ार को अपने अंदर उतार ले। सलावत पे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ऐसा नहीं है। जिस वक्त रसूल ने तबलीग शुरू की ना, उस वक्त अल्लाह के मानने वाले थे, वो अलग सी बात है कि अल्लाह का तसव्वुर कुछ और था। वहाँ कुछ वो थे जो पॉलिथिस्टिक थे, मुशरिकीन थे, कुछ वो थे जो एग्नोस्टिक थे, वो ये कहा करते थे कि साहब खुदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुछ दूसरों को खुदा का शरीक करार देते थे, यानी कुफार थे, मुशरिकीन थे, नसारा थे, अलग अलग तसव्वुरात लेके। तो जब रसूल ने हर जगह खुदा का कॉन्सेप्ट अलग था, तो लोग रसूल के पास आए कि अल्लाह के रसूल, भाई आपका खुदा कैसा है? क्रिश्चियनिटी का खुदा ऐसा है, जुदाइज्म का खुदा ऐसा है, मुशरिकों का खुदा ऐसा है, काफिरों का खुदा ऐसा है, कबायली लोगों का, जंगली लोगों का खुदा ऐसा है, सुमेरियन इस तरीके के खुदा को मानते थे। आपका खुदा कैसा है? आप अपने खुदा का तारुफ कराइए। तो जाहिर सी बात है कि रसूल बगैर वही इलाही की गुफ्तगू नहीं करता। रसूल खामोश है। सवाल कई लोगों के थे, कुरान ने एक मुख्तसर से सूरे में जवाब दिया। बड़ी तवज्जो, मुख्तसर से सूरे में जवाब दिया। और ये छोटा सा सूरा हर कौम और मिल्लत का जवाब है। क्या सवाल था? अपने खुदा का तारुफ कराइए। तो कुछ लोग वो थे कि जो खुदा को एक नहीं मानते थे, लिहाजा कुदरत ने कहा कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। कुछ वो थे कि जो खुदा को तो मानते थे मगर उसे बेनियाज नहीं मानते थे, तो कुदरत ने कहा अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। कुछ खुदा को तो मानते थे मगर खुदा का बाप भी मानते थे, खुदा का बेटा भी मानते थे। बड़ी तवज्जो कीजिएगा। लिहाजा कुदरत ने कहा लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से पैदा हुआ है न उसके जरिए कोई पैदा हुआ है। तो एक मुख्तसर सा जवाब, पूरा कुरान उठा के देखिए, हर जगह तौहीद के तस्करे आपको मिल जाएंगे। बहुत सी आयतों में कुरान में तस्करा है तौहीद का, मगर पूरे कुरान में सूरह इखलास दलील तौहीद है। पूरे कुरान में सूरह इखलास दलील तौहीद है। बड़ी तवज्जो। अब रसूल ने इरशाद फरमाया अली की तरफ देखते हुए, या अली मसलुका फिन्नास का मसल कुल हु अल्लाहु अहद फिल कुरान। ऐ अली, आपकी मिसाल ऐसी ही है उम्मत में। बड़ी तवज्जो। ऐ अली, आपकी मिसाल उम्मत में ऐसी ही है जैसे कुरान में कुल हु अल्लाहु अहद। क्या कहना? आपकी मिसाल कुरान में ऐसी ही है, उम्मत में ऐसी ही है जैसे कुरान में कुल हु अल्लाहु अहद। भाई शोराए किराम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो दाबा भी बैठे हुए हैं। मेरा एक सवाल है, ये बताइए, जब हम किसी को किसी से मिसाल देते हैं, जब तशबीह देते हैं, जब इस्तिआरा करते हैं, तो मुमासलत होना चाहिए ना, सिमिलरिटीज होना चाहिए, कुछ शबाहत होनी चाहिए। भाई मिसाल के तौर पर अगर किसी के इल्म की शबाहत देना है तो हम ये कहेंगे साहब उनका इल्म ऐसा है जैसे खजूर का दरख्त, तो आप कहेंगे साहब अजीब आदमी है। इल्म की मिसाल ऐसे नहीं दी जाती। इल्म की मिसाल दी जाएगी कि साहब ठाठे मारता हुआ समंदर। बड़ी तवज्जो कीजिएगा। किसी की अजमत और जलालत की कदर पेश करना हो तो आप ये कहें कि साहब इनकी अजमत तो ऐसी है जैसे महल्ले का तालाब। बिगड़ जाएगा आदमी। वो कहेगा कि नहीं, मिसाल ऐसे नहीं दी जाती कि अगर अजमत को बताना है तो कोहे हिमालय की मिसाल देना होगी। बड़ी तवज्जो। किसी की सूरत बयान करना है और मैं कहूँ कि साहब इतने खूबसूरत हैं जैसे टिमटिमाता हुआ सितारा, तो भड़क जाएगा कि साहब नहीं, बदरे मुनीर कहना पड़ेगा। बड़ी तवज्जो। चांद की मिसाल देना पड़ेगी। तो पता ये चला कि आम आदमी भी जानता है कि अगर मिसाल दी जाती है तो कुछ शबाहत होती है। मैं कहूंगा अल्लाह के रसूल कहां कुल हो अल्लाहु अहद और कहां अली,
لیکن وہ جو افصح العرب ہے، جو افصح اللسان ہے، وہ کہہ رہا ہے یا علی مثلک فی الناس کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن، اے علی لوگوں میں آپ کی وہی مثال ہے جو سورہ اخلاص کی قرآن میں ہے۔ بڑی توجہ کیجئے گا، اب سمجھ میں آیا جس طریقے سے پورے قرآن میں سورہ اخلاص دلیل توحید ہے، اسی طریقے سے علی امت میں دلیل توحید ہے۔ پوری امت میں اگر توحید کو پہچاننا ہے تو علی کے ذریعے۔ بڑی توجہ کیجئے گا، دلیل توحید علی۔ قرآن میں آپ دیکھیے انبیاء نے اللہ کا تعارف کرایا ہے۔ فرعون بھڑک کے جناب موسیٰ سے پوچھتا ہے وما رب العالمین۔ اب یہ عربی کی لطافتیں ہیں، اگر کسی کو توہین آمیز جملے میں کہا جاتا ہے، بھئی مردوں کے لیے، انسانوں کے لیے، ذوی الارواح کے لیے من استعمال ہوتا ہے، لیکن اس نے ذلیل کرنے کے لیے پوچھا وما رب العالمین۔ معاذ اللہ خاکم بدین اگر میں ترجمہ کروں اپنے اردو میں تو یہ کہا جائے گا کہ یہ رب العالمین کیا بلا ہے، استغفر اللہ۔ اس نے توہین آمیز جملے میں کہا، تو جناب موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ رب الذی یحیی و ربنا الذی آتی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ یہ اپنے زمانے کے حساب سے جناب موسیٰ نے فرعون کو جواب دیا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے ربنا الذی آتی کل شیء خلقہ، کہ جس نے تمام اشیاء کو پیدا کیا، ثم ہدی، اس کے بعد اسے ہدایت کر دی، ہدایت فطری اسے کر دی۔ اور نمرود کا زمانہ آپ کو یاد ہے، جناب ابراہیم، کون جناب ابراہیم؟ آپ تصور کریں جناب ابراہیم، اگر تاریخ اسلام اٹھا کے آپ دیکھیں گے، آدم سے لے کے خاتم تک کی تاریخ، تمام انبیاء کے آنے کا مقصد توحید، مگر ریشنل لیول پر، لاجیکل ریزن کی بنیاد پر جو اللہ کا تعارف کرایا ہے وہ جناب ابراہیم نے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ پورے قرآن میں دو ہی لوگوں کی شخصیات کو اور ذات کو اسوہ بنایا گیا ہے۔ رسول کی پوری زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور جناب ابراہیم کی زندگی کو اسوہ بنایا ہے، مگر ایک باب میں، توحید کے سلسلے میں۔ اگر جناب ابراہیم کی آپ زندگی دیکھیں گے، حالانکہ ریشنلٹی اور لاجیکل باتیں جناب نوح نے شروع کر دی تھی، لیکن جناب ابراہیم نے اللہ کی توحید کا پرچم عقل کی بنیادوں پر اس طریقے سے استوار کیا ہے کہ قرآن نے ابراہیم کو علمبردار توحید کہا۔ بڑی توجہ، علمبردار توحید کہا۔ توحید صرف اور صرف کلمے کا نام نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینے کا۔ بڑی توجہ کیجیے گا بھائی، لفظی توحید ہونا اور ہے۔ دنیا میں 1.9 بلین مسلمان ہیں، لیکن صرف اور صرف لفظی توحید تک ہیں، نہیں غور کر رہے، فکری توحید نہیں ہے۔ یہ علی کا کرم ہے، یہ اہل بیت کا کرم ہے کہ ہم فکری توحید ہم جانتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والے بہت ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن لا الہ الا اللہ کے حقیقی معنی کیا ہے؟ بڑی توجہ، توحید کا مقصد کیا ہے، توحید کس لیے ہے، نہیں جانتے۔ 1.9 بلین مسلمانوں میں چند ملین ہیں جو اللہ کی توحید کو سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے توحید در اہل بیت سے لی ہے۔ جناب ابراہیم بچپن کے عالم میں، بڑی توجہ کیجیے گا، آج کلمہ پڑھنے والے بہت ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے والے بہت ہیں، علمبردار توحید بہت ہیں، لیکن آئیے دیکھیے، اس لیے کہ توحید علم کلام کا مسئلہ نہیں ہے، توحید ایک ضابطہ حیات کا نام ہے، توحید زندگی میں اتارنے کا نام ہے۔ جناب ابراہیم نے توحید کو اپنی زندگی میں اتارا۔ ہم نے یہ دیکھا، یہ ابراہیم ہیں جو بچپن کے عالم میں کبھی اپنے چچا آزر سے برسر پیکار ہیں، کبھی اپنے معاشرے سے لڑ رہے ہیں، اور حد تو تک ہو گئی کہ جب جناب ابراہیم نے ظلم کی آنکھوں میں، مشرک کی آنکھوں میں، کافر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نمرود کے سامنے، اب سمجھیے گا اگر توحید کردار میں اتر آئے تو طاقت اتنی آ جاتی ہے کہ اکیلا انسان حکومت وقت سے ٹکرا جاتا ہے۔ آج کے سینیریو میں پوری دنیا میں دیکھ لیجئے 57 مسلم ممالک لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ توحید اگر کردار میں اتر جائے، توحید کیا ہے؟
وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. بڑی توجہ کیجیے گا. اگر اس کے سامنے، اس کی توحید کے سامنے سجدہ نہیں کرو گے تو کبھی دولتوں کے سامنے، کبھی سپر پاور کے سامنے، کبھی طاقتوں کے سامنے، کبھی ڈالر کے سامنے، کبھی یورو کے سامنے جھکتے جاؤ گے. لیکن ایک نے در اہل بیت سے توحید سیکھ کے دنیا کو یہ بتا دیا، بڑی توجہ کیجیے گا، دنیا کو یہ بتا دیا کہ دنیا جھک سکتی ہے، علی والے نہیں جھک سکتے. صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر. جبل جبل گلی گلی علی علی علی، جبل جبل گلی گلی علی علی علی، وہی وسیع وہی ولی علی علی علی، نعرہ حیدری حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات. اب جناب ابراہیم کا ڈیبیٹ قرآن میں موجود ہے. نمرود نے پوچھا، جو اپنے آپ کو خدا اور خدا کا اوتار کہتا تھا، سوریہ دیوتا کا اپنے آپ کو اوتار کہتا تھا اور اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس کا بھی ڈیبیٹ قرآن میں موجود ہے. یاد رکھیے گا، علی دلیل توحید. بڑی توجہ کیجیے گا، امت میں دلیل توحید علی. روایتوں کے جملے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، تاریخ ہی لکھتی ہے کہ نمرود نے پوچھا کون ہے تمہارا خدا؟ تو جناب ابراہیم نے کہا، قرآن نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا خدا وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کر دیتا ہے. بڑی توجہ کیجیے گا، کیا دلیل دی؟ میرا پروردگار وہ ہے جو حیات دیتا ہے اور مارتا ہے. تو کیا عقیدہ توحید خدا کے بارے میں ابراہیم کا تصور یہی تھا کہ جو مارے اور زندہ کرے؟ اس لیے کہ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو تاریخ میں کچھ انبیاء ہیں جنہوں نے زندگی دی ہے اور مردہ بھی کیا ہے. خود جناب ابراہیم تاریخ میں ملتا ہے کہ جب پروردگار نے سے پوچھا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، کہ پروردگار تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا، تو پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو پریکٹیکل کر کے دکھا دیا کہ ابراہیم ہماری بات کیا ہے، تم کر کے دیکھ لو. پرندوں کو پکڑو، وہ سنتے رہتے ہیں آپ واقعات، پرندوں کو پکڑو، انہیں ذبح کرو، ان کی چونچ اپنے ہاتھ میں، ان کی منقار اپنے ہاتھ میں، ان کا قیمہ بناؤ، اور قیمہ بنانے کے بعد الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دو، مکس کر دو. مکس کرنے کے بعد تھوڑے تھوڑے گوشت الگ الگ پہاڑیوں پہ رکھ دو، ان کی منقار لو، آواز دو، بلاؤ، وہ آئیں گے، وہ زندہ ہو جائیں گے. تو ابراہیم موت تم بھی دیتے ہو، زندگی تم بھی دیتے ہو. عیسیٰ کا واقعہ، قم باذن اللہ کہہ کے مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں. تو حیات تو موسیٰ بھی، حیات تو عیسیٰ بھی دے رہے ہیں، زندگی اور موت جناب ابراہیم بھی دے رہے ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ جناب ابراہیم فرعون نمرود کے دربار میں یہ گفتگو کر رہے ہیں، رب الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے. وجہ یہ ہے کہ کلموا الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو. یہ ابراہیم کا عقیدہ توحید نہیں ہے. بڑی توجہ کیجیے گا، ورنہ جو دلیل توحید ہے، تاریخ نے واقعہ لکھا اس بڑھیا کا، نہیں غور کر رہے ہیں آپ، میں کہاں لے جانا چاہتا ہوں. مدینے میں ایک بڑھیا نے اپنے بچے کو تابوت کے اندر رکھا. اب آپ تصور کیجئے کہ بڑھیا اور جوان بیٹا، حکومت نے کتنا پیسہ دیا ہوگا. ہمارے یہاں اگر کوئی سفید چادر جوان بیٹا اوڑھ کے لیٹ جائے تو ماں برداشت نہیں کر پاتی. بڑی توجہ کیجئے، کتنا پیسہ دیا ہوگا حکومت نے. تابوت میں لے کے علی کا امتحان لینے کے لیے آئے، علی کا امتحان لینے کے لیے. یا علی مر گیا ہے، نماز میت پڑھا دیجئے. کمال کی بات ہے نا، یا علی مر گیا ہے، نماز میت پڑھا دیجئے. علی نے کہا پڑھا دوں، کہاں پڑھا دیجئے، پڑھا دوں کہاں پڑھا دیجئے. یا علی مر گیا ہے، میں کہوں گا یا علی ارے چادر ہٹاتے. بڑی توجہ کیجئے گا، بتا دیتے کہ جسے تم مردہ کہہ رہے ہو تو زندہ لے کے آئے ہو. علی کہیں گے تو علم کا پتہ چلتا ہے، اختیار کا پتہ نہ چلتا. دنیا کو علم کا پتہ چلتا، اختیار کا پتہ نہ چلتا. جب اسرار بڑھا، علی نے نماز پڑھا دی. اب وہ جو لوگ تھے آئے، وہ کہنے لگے بھیا اٹھ جاؤ، پروگرام ختم ہو گیا، اب اٹھ جاؤ.
لیکن وہ تو اٹھ چکا تھا. اب جب نفس تھامی, روح نہیں ہے, مردہ ہو چکا ہے, تو وہی بڑھیا آ کے قدم پکڑ کے کہہ رہی ہے یا علی میں زندہ لے کے آئی تھی, یا علی میں زندہ لے کے آئی تھی, زندہ لے کے جاؤں گی. ارے دشمن کی طرف سے آئی ہے مگر جانتی ہے کہ یہ حیات بھی دے سکتے ہیں, یہ موت بھی دے سکتے ہیں. صلوات میں محمد تو ابراہیم نے جو دربار نمرود میں آرگیومنٹ پیش کیا, جو بحث, جو ڈیبیٹ ہوا, یہی تھا. پہلا ڈیبیٹ, پہلا آرگیومنٹ جو جناب ابراہیم نے پیش کیا وہ یہی کہ رب الذی یحیی و یمیت, میرا پروردگار وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے. تو نمرود نے کہا کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں. اس نے ایک ایسا قیدی کہ جسے دوسرے دن پھانسی ہونا تھی اسے بلایا, اسے قتل کر دیا. کہا دیکھو اسے حیات ملنا تھی, میں نے مار دیا. اور جسے مارنا تھا اسے حیات دے دی, اس کو آزاد کر دیا. کہا کہ دیکھو میں نے. حالانکہ اس بے وقوفانہ استدلال کا جواب ابراہیم دے سکتے تھے, مگر ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ابراہیم نے نمرود کے دربار میں دوسرا آرگیومنٹ پیش کیا. کیا تھا؟ کہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتح بہا من المغرب, میرا خدا تو وہ ہے. بڑی توجہ, ابراہیم کون ہے؟ شیخ الانبیاء ہیں. ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق, میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو خدا ہے فاتح بہا من المغرب تو اسے مغرب سے نکال دے. قرآن کہہ رہا ہے فبہت الذی کفر, جو کافر تھا نا وہ مبہوت ہو گیا, آرگیومنٹ ہار گیا. بڑی توجہ, میں کہوں گا ابراہیم دربار میں مناظرہ تو جیت گئے, لیکن ذرا مدینے میں آؤ, جو انگلی کے اشارے سے سورج کو نکالتا بھی ہے, ڈباتا بھی ہے, سورج کو پلٹاتا بھی ہے. اور میں ایک جملہ کہوں گا, یا علی رسول نے آپ کو دلیل توحید بنایا ہے, امت میں آپ دلیل توحید ہیں. یہ آپ ایسے کام کیوں کر رہے ہیں؟ سورج کو پلٹا رہے ہیں, مردوں کو زندہ کر رہے ہیں. علی کہیں گے یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جسے تم توحید سمجھ رہے ہو اس معیار پہ تو میں اترتا ہوں. اب سمجھیے گا, دلیل توحید علی ہیں, دلیل توحید علی ہیں. اور علی نے جتنے بھی کمالات اور جتنے بھی معجزے دکھائے ہیں نا, اس کے بعد سجدہ کر کے بتایا ہے کہ دیکھو میں عابد ہوں, معبود نہیں, میں ساجد ہوں, مسجود نہیں. بھئی دنیا نے یہی دیکھا, ہم نے تو یہ سمجھا کہ جس کا بندہ ایسا ہو اس کا خدا کیسا ہوگا. یہ دلیل توحید ہے. بڑی توجہ, یہ دلیل توحید ہے, یہ توحید کو پہچانوانے والے ہیں. ہم نے ان کو دیکھ کے پہچانا کہ جس کا بندہ, جس کے بندے کے اختیارات ایسے, جس کے بندے کے, ورنہ علی کے فضائل, علی کے کمالات, علی کے معجزات, علی کی گفتگو دیکھنے کے بعد کسی فلسفر نے, خلیل جبران نے ایک جملہ کہا ہے, وہ کہتا ہے علی کے کمالات کو دیکھنے کے بعد علی کو خدا ماننا آسان ہے, بندہ ماننا مشکل ہے. علی کو خدا ماننا آسان ہے, بندہ ماننا مشکل ہے. اور نصیری تو بدنام ہو گیا. میں کہوں گا یا علی یہ کمالات دکھائے کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ گمراہ ہو گئے. اور شعراء کے کلام آپ سنتے رہتے ہیں. جون ایلیا نے کہا تھا کہ وہ تو دعوے پہ لا رہے ہیں دلیل, تم میں جلوے ہیں کبریائی کے. وہ تو دعوے پہ لا رہے ہیں دلیل, تم میں جلوے ہیں کبریائی کے. نہ جانے کتنے الٹے سیدھے شعر کہے گئے. لیکن یاد رکھیے گا, علی دلیل توحید ہیں. وہ تو دعوے پہ لا رہے ہیں دلیل, تم میں جلوے ہیں کبریائی کے. کچھ نہیں ہے نصیریوں کا قصور, کام ہی کیوں کیے خدائی کے. اس طریقے کا اشعار پیش کیے گئے. حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فضیلت کا شعر ہے. یہ فضیلت کا شعر نہیں ہے, یہ اعتراض ہے آل محمد پر کہ آپ نے خدائی کے کام کیوں کیے. بڑی توجہ, یعنی کہنے والے کو پتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا, معاذ اللہ اہل بیت کو نہیں پتا. وجہ یہ ہے, یہ دلیل توحید ہیں. توحید کو سمجھنا ہے تو علی سے سمجھیے, علی کے سجدوں سے سمجھیے, علی کے خطبوں سے سمجھیے, علی کی عبادتوں سے سمجھیے. اس لیے کہ اگر علی کے خطبات نہ ہوتے تو ہمیں خدا سمجھ میں نہ آتا, علی کی عبادتیں نہ ہوتی تو ہمیں خدا سمجھ میں نہ آتا. وہ خدا کو کیا سمجھیں گے جنہوں نے اپنے خدا کو کبھی گدھے پہ بٹھایا, کبھی عرش پر بٹھایا, کبھی عرش پر بٹھایا. ہمارے استاد محترم مسند احمد بن حنبل کے حوالے سے بیان کیا کرتے تھے کہ پرانی مسند احمد بن حنبل میں
جن لوگوں نے در اہل بیت سے توحید کا کانسیپٹ نہیں لیا ان کے ہاں توحید کا تصور کیا ہے؟ مسند احمد بن حنبل پرانی کتاب ہے، کیونکہ یہ وہ کتابیں ہیں جو ہر سال ایڈٹ ہوتی ہیں، ہر سال ان کے اندر ترمیم ہوتی ہے. کتابیں تو چپ رہتی ہیں، بولتے ہوئے بدل جاتے ہیں. تو پرانی احمد بن حنبل میں یہ واقعہ لکھا ہوا کہ ہر شب جمعہ پروردگار عرش سے فرش پہ اترتا ہے، اور اترتا ہے تو گدھے پہ بیٹھتا ہے، اور اس کے بعد پورے علاقے کا چکر لگاتا ہے، پورا ماحول دیکھتا ہے. یہ روایتیں تقسیم اعمال انٹرنیٹ پہ جا کے آپ دیکھیں، خدا کے امبوڈیمنٹ کی بہت سی روایتیں آپ کو صحیح بخاری میں مل جائیں گی، صحیح مسلم میں مل جائیں گی. آتا ہے، بڑی توجہ کیجیے، کیسے بیٹھ کے آتا ہے؟ گدھے پہ بیٹھ کے آتا ہے. میں کہا کرتا ہوں جو مسلمان اپنے خدا کو گدھے پہ بٹھا دے، اگر وہ کچھ گدھوں کو تخت خلافت پہ بٹھا دے تو تعجب نہیں ہونا چاہیے. تو جن کے ہاں خدا کا تصور، صحیح بخاری آج اٹھا کے آپ دیکھیے، صحیح بخاری جو قرآن کی آیت ہے کہ حلم تلاتے حلم مزید، کہ پروردگار عالم نے تمام انسانوں سے وعدہ کیا تھا، جہنم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے بھر دوں گا قیامت کے دن، قیامت کے دن بھر دوں گا. آج کی صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ محشر کا دن ہوگا، پروردگار اٹھا اٹھا کے جہنم میں لوگوں کو ڈالتا رہے گا، ڈالتا رہے گا، ڈالتا رہے گا، اور پوچھتا جائے گا. قرآن کی آیت ہے حلم تلاتے، کیا تو بھر گئی، کیا تو بھر گئی؟ تو جہنم کہے گا حل میں مزید، کچھ اور ہے، کچھ اور ہے، کچھ اور ہے. اس کے بعد اللہ تعالی جل شانہ اپنا پیر اٹھائیں گے، آج کی صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، اپنا پیر اٹھائیں گے اور جہنم کے اندر، بس جیسے ہی جہنم کے اندر پیر ڈالیں گے، جہنم کہے گا بس 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 پروردگار بھر گئے. بڑی توجہ، فل ہو گئے. میں بامبے میں ایک مجلس خطاب کر رہا تھا، خمسہ تھا. آپ جانتے ہیں نا جو ابو طالب کو جہنم بھیجنے والی روایتیں پڑھی جاتی ہیں. کچھ جوان آئے میرے پاس اور آ کے کہنے لگے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ابو طالب معاذ اللہ خاکم بدہن جہنم میں ہیں، اس کا جواب دینا ہے. میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے رات میں یہی روایت پڑھی اور نے کہا مسلمان ابو طالب کو جہنم بھیجنے والی روایت پہ ناراض نہ ہوا کر، اس لیے کہ جو اپنے خدا کو جہنم میں بھیج دے، صلوات پڑھ محمد والے محمد، تو خدا کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں توحید اس دروازے سے دی ہے. اگر اہل بیت کے خطبات نہ ہوتے تو ہمیں توحید نہ سمجھ میں آتی. نہج البلاغہ کے خطبے ہیں جو توحید سمجھا رہے. دعائے صباح میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام خدا کو پہچانا کیسے جائے. بے عربی کا مقولہ ہے تورف الاشیاء بازدادہا، چیزیں اپنی ضدوں کے ذریعے پہچانی جاتی ہیں. اگر رات کو دیکھنا ہے تو دن کو دیکھیے، سفید کو دیکھنا ہے تو سیاہ کو دیکھیے. تورف الاشیاء بازدادہا، خدا کو کیسے پہچانا جائے؟ اس لیے کہ اس کی کوئی جنس نہیں ہے، اس کی کوئی ضد نہیں ہے. مولا کائنات دعائے صباح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا من دل بذاتہ علی ذاتہ، اے وہ پروردگار جو اپنی ذات کے ذریعے خود ہی اپنی ذات پہ دلالت کرتا ہے. یہ در اہل بیت کا کرم ہے، یہ ان کے سجدے ہیں، یہ ان کی عبادتیں ہیں. آپ تصور کریں کہ وہ شخصیات جن کے لیے خدا بننا آسان تھا. ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے نا، انسان جب کمال پہ پہنچنا چاہتا ہے، سب سے بڑا کمال انسان کا کیا ہے؟ خدا بننا. تاریخ میں آپ کو کچھ لوگ مل جائیں گے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا. مشہور ہے نمرود، فرعون، شداد. لیکن کیا آسانی سے لوگوں نے مان لیا؟ نمرود کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں، لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. فرعون کہہ رہا ہے میں خدا ہوں، لوگ نہیں کہتے ہم نہیں مانتے. اور نصیری آ کے علی سے کہہ رہا ہے علی تم خدا ہو، علی کہتے ہیں میں نہیں مانتا. بڑی توجہ کیجیے. جو نصیری کی خدائی کو ٹھکرا دے وہ تمہاری 2 ٹکی کی خلافت کے لیے تلوار کیا اٹھائے گا؟ تلوار کیا اٹھائے گا؟ یاد رکھیے یہ در اہل بیت کا کمال ہے، یہ در اہل بیت کا کمال ہے کہ انہوں نے ہمیں حقیقی توحید تک پہنچایا. کربلا توحید کا ایک اعلان ہے، جہاں حسین لے کے چلیں. ایک یہ توحید کا چھوٹا سا کارواں ہے، حسین جسے کربلا میں لے کے آ رہے. آپ تصور کریں ایک بھائی کی مجلس ہے، مرحوم بڑے ہی نیک شریف، جیسے کہ مجھے معلوم ہوا ان کے چھوٹے بھائی محسن بھائی نے مجھے بتایا، بڑے ہی نیک آدمی تھے.
شاید کہ میری ملاقات رہی ہو لیکن مجھے یاد نہیں ہے، مگر میں نے تعریفیں سنی. بڑا عظیم صدمہ ہے ایک بھائی کے لیے بھائی کا چلا جانا، اس لیے کہ کربلا ایک مرہم بھی ہے، کربلا غم بھی ہے. کربلا کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ کربلا جب درد مندوں کے سامنے بیان ہوتی ہے نا تو مرہم کا کام کرتی ہے. ایک بھائی کے لیے تعزیت، ایک بیٹے کے لیے تعزیت، بچوں کے لیے تعزیت. حقیقت میں بھائی کا چلا جانا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کمر ٹوٹ گئی ہو. آپ تصور کریں ابھی چند روز گزرے ہیں نا کہ جہاں ایک بھائی کے ہاتھوں کو حسین کے ہاتھوں میں دیا تھا کہ ان ہاتھوں کا خیال رکھنا. ارباب اعزاء یہی وجہ ہے کہ جب عباس کربلا میں اجازت لینے آئے، سب کو اجازت دی ہے حسین نے، عباس کو اجازت نہیں ملتی. بار بار آتے ہیں آقا مرنے کی اجازت دے دیجئے، جواب ملتا ہے تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو، تم میرے لشکر کے علمبردار ہو. روایت کے جملے ہیں کہ جب سب شہید ہو گئے اور عباس اجازت کے لیے آئے، اور آنے کے بعد جناب عباس نے کہا کہ آقا مرنے کی اجازت دے دیجئے، تو حسین نے کہا عباس تم میرے لشکر کے علمبردار ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں. روایت کے جملے ہیں فنظر یمیناً و شمالا، عباس نے دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا اور عجیب جملہ کہا آقا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمبردار ہوں. آسان نہیں ہے عباس کی رخصتی. عباس کی رخصتی آپ سوچئے، بیویوں کی ڈھارس، بہنوں کا حوصلہ عباس، اور یہی وجہ ہے جب اجازت لینے آئے ہیں عباس جناب زینب سے تو روایت کے جملے ہیں کہ بہن بڑی دیر تک خاموش رہی اور ایک جملہ کہا ہے بھیا 19ویں کو بابا کو ضربت لگی تھی، 21ویں کو داغ مفارقت دیا تھا، میرے بازوؤں کو چوم کے کہا تھا زینب تیرے بازوؤں میں رسن بندھے گی، زینب تیرے سر سے ردا چھینی جائے گی. بھیا مجھے یقین تو تھا لیکن میں سوچا کرتی تھی ارے جس کا عباس جیسا بھائی موجود ہو، جس کا عباس جیسا بھائی موجود ہو، کس میں مجال ہے جو اس کے بازوؤں میں ریسمان باندھ دے، کس میں مجال ہے جو اس کے سر سے ردا اتار لے. لیکن بھیا تم جا رہے ہو، اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے بازوؤں میں ریسما بندھے گی. اور باب اعزاء عباس اجازت ملی ہے، تلوار نہیں دی گئی. روایت کے جملے ہیں پانی کی اجازت ملی. پانی لینے کے لیے عباس میدان میں آئے، فرات میں مشکیزے کو پر کیا. ارباب اعزاء ایک ذاکر تھا جو جناب عباس کے بڑے عجیب مصائب بیان کیا. وہ بیان کرتا ہے کہ ایک شب میں نے خواب میں دیکھا کہ مولا عباس آئے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے ذاکر اے خطیب تو میرے مصائب بیان نہیں کرتا. اس نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، مولا میں مصائب آپ کے بیان کرتا ہوں. کہا نہیں تجھے معلوم نہیں کربلا میں مجھ پہ کیا کیا مصیبتیں گزریں. کہا جب میں پانی لے کے آ رہا تھا نا تو میری پوری کوشش یہ تھی کہ پانی کسی صورت سے خیمے تک پہنچ جائے. میں اپنے گھوڑے کو تیزی سے دوڑاتا ہوا خیام حسینی کی طرف جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ میرا دائنا ہاتھ قلم ہوا. اے خطیب تجھے نہیں پتا، میں نے جلدی سے مشکیزے کو منہ میں دبایا، بائیں ہاتھ سے لجام فرس تھامی کہ اسی عالم میں میرا بایاں ہاتھ قلم ہو گیا. اب میری پوری کوشش یہ تھی کہ میں مشکیزے کو کسی صورت سے خیام حسینی تک پہنچا دوں. بس اسی عالم میں ایک تیر آیا جو میری آنکھ میں آ کے لگا. وہ تیر اتنی گہرائی تک پیوستہ تھا، آنکھ سے خون کا فوارہ جاری ہوا. اے ذاکر تجھے پتا ہے اگر تیری پیشانی پر کوئی زخم آ جائے نا یا تیر لگ جائے تو اپنے ہاتھ سے نکالتا ہے، انسان اپنے ہاتھ سے نکالتا ہے. میرا ہاتھ تو تھا نہیں، میں تیر کو نکالتا کیسے؟ میں نے اپنے سر کو ہلانے کی کوشش کی تاکہ تیر نکل جائے، مگر تیر اتنی گہرائی تک پیوستہ تھا کہ تیر نہیں نکلا. بس میں کیا کرتا، میں نے اپنے سر کو جھکایا، میں نے اپنے دونوں زانوؤں کو یکجا کیا، تیر کو دونوں زانوؤں سے پکڑا اور اپنے سر کو جھکا کے بلندی کی طرف لا رہا تھا. بس یہی عالم تھا جب ایک گرز گراں میرے سر پہ گرا، میرا سر شکافتہ ہو گیا، سر سے خون کا فوارہ جاری ہوا. میری کوشش تب بھی تھی کسی بھی عالم میں پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے. بس ایک مرتبہ آواز آئی، ارے عباس کی روح سر میں نہیں ہے، عباس کی روح دل میں نہیں ہے، عباس کی روح مشک
سکینہ پہ ہے. ایک تیر آیا مشق سکینہ پہ لگا, پانی بہ گیا, میری امید ٹوٹ گئی, میں نے گھوڑے کو موڑ لیا. ارباب ازا عباس سینے فرس سے زمین پر آئے. ارباب ازا آپ کو پتا ہے نا, جب بلندی سے کوئی پستی کی طرف آتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو بڑھاتا ہے. ارباب ازا ام البنین جب عباس کا مرثیہ پڑھتی تھی نا تو یہی کہتی ہوئی جاتی تھی, یہی کہتی تھی کہ ہائے میرے لال, ارے جب کوئی بلندی سے پستی پہ آتا ہے, میں نے سنا کہ جب تو زمین پر آیا تو تیرے ہاتھ نہیں تھے, ہائے میرے لال تو زمین پہ کیسے آیا ہوگا. ارباب ازا عباس منہ کے بل زمین پر آئے. میں کہوں گا ام البنین, ارے منہ کے بل زمین پر نہیں آئے بلکہ شاید فاطمہ نے اپنی آغوش بڑھا دی ہوگی. میرے لال عباس میری آغوش میں آ جا. ایک مرتبہ آواز دی, آقا علیک منی السلام, آقا میرا آخری سلام. روایت کے جملے ہیں حسین یہ کہتے ہوئے چلے, یا ابا اے میرے لال, اے میرے بھیا, تمہارے بعد دنیا اندھیر ہو گئی, تمہارے بعد بھائی کی کمر ٹوٹ گئی. عباس کے جنازے پر آئے, آواز دی عباس. آپ حضرات سے پھر گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے ڈاکٹر محمد محسن زیدی ابن ماسٹر حبیب حسین زیدی صاحب کی روح سے